نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ میں ایک اہم اجلاس ہوتا ہے افغانستان کو لے کر، جہاں پر اقوام متحدہ کے ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پوری دنیا میں بالخصوص جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے رکھی گئی ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس یہ ایسے شواہد ہیں کہ افغانستان کے اندر داعش خراسان جو چیپٹر ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ متحرک ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ داعش خراسان ہمیں کرتا ہوا اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ وہ یورپ کے اندر بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کا عزائم رکھتا ہے، اور جنوبی ایشیا یا سینٹرل ایشیا سے آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو تیزی کے ساتھ بھرتی بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک رپورٹ رکھی جاتی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے۔ اس کے بعد جو امریکی جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ کافی جو ہے وہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ لفظی تکرار بھی ہوتی ہے۔ وہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے آ جانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہاں، ہمارے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے اندر جو داعش خراسان چیپٹر ہے یہ متحرک ہے، اور نہ صرف افغانستان کے اندر متحرک ہے بلکہ پاکستان کے اندر بھی ایسے ان کے کچھ سینٹرز ہیں جہاں پر داعش جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھرتی بھی کر رہی ہے، اور خطے کے لیے یا دیگر ممالک کے لیے خطرے کا جو خطرات بھی اس کو لاحق ہو گئے ہیں۔ تو امریکی نمائندے کے بعد اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستانی جو مندوب ہیں منیر اکرم، ان کی جانب سے اس بات کی مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، یہ امریکی جو سفیر ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، بلکہ افغانستان کے اندر داعش خراسان چیپٹر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں مسلسل پاکستان نے داعش خراسان کو اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی سپیس نہیں دے رکھی ہے، اور نہ ہی پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہوئے ہیں کہ داعش خراسان بڑی آزادانہ طور کے پر یہاں پر کام کر سکے۔ تو اس بات کی تو ہم نفی کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ پاکستان کی کاوشیں بھی گنوائی کہ پاکستان تو خود افغانستان سے آپریٹ ہونے والے ان دہشت گرد تنظیموں کے اگینسٹ لڑ رہا ہے، جن میں کالعدم ٹی ٹی پی ہے، فطرت الخوارج ہے، جن میں بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، مجیب بریگیڈ ہے۔ یہ تمام تر وہ تنظیمیں ہیں جو افغانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو پوری دنیا کو بالخصوص امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے توجہ اپنی مرکوز کرنی ہے، جو کہ امریکی افواج کا جو انخلا ہوا اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی چیلنجنگ ہے، اور پاکستان تو اس صورتحال سے لڑ رہا ہے۔ تو امریکی جو مندوب ہیں، جو سفیر ہیں، انہیں ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے چائنا کے بھی کنسرن تھے۔ چائنا نے بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ جو امریکی آپ یہ کہہ لیں کہ چائنا نے بلکہ افغانستان کے حوالے سے کہا کہ ہمیں بھی ایسی تھریٹس ہیں کہ داعش خراسان، القاعدہ جیسی جو تنظیمیں ہیں افغانستان کے اندر متحرک ہو رہی ہیں، اور نہ صرف یہ تنظیمیں بلکہ وہ تنظیمیں جو چائنا کے بھی اینٹی ہیں، ترکمانستان اسلامی موومنٹ جو ایسٹ ترکمانستان اسلامی موومنٹ ہے، ایسی جو تنظیمیں ہیں جو اینٹی چائنا ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر بڑی منظم ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو پہلے تو اس بات کی بھی نفی مکمل طور کے پر افغان طالبان کی ہو جاتی ہے، جو افغانستان کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی سرزمین کو کسی کے اگینسٹ آپریٹ نہیں ہونے دیا، اور پاکستان کے باتیں ہیں وہ انہیں اپنے گھر کی صفائی خود کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان کا یہ موقف ہے تو چین کا بھی تو یہ موقف ہے۔ چین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اینٹی جو گروہ ہیں وہ افغانستان کے اندر پنپ رہے ہیں، انہیں پالا جا رہا ہے اور متحرک ہو رہے ہیں۔ بہرحال رشیا کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ پہلے بھی رشیا اس بات کے اوپر موقف اپنا بتا چکا ہے کہ جو داعش تنظیم ہے، یہ گروہ ہے، اس کے بیک اینڈ کے اوپر، ان کو بنانے کے اوپر، ان کو جنم دینے کے حوالے سے ان کی پیدائش کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کی خفیہ ایجنسیز ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور اب خطے کی جو صورتحال ہے سینٹرل ایشیا ہو یا دیگر ممالک کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ خطرناک اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد جو جدید ویپنز ہے امریکہ کا وہ ان تنظیموں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا کو پوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی افغانستان کے اوپر، اور ایک لائحہ عمل بنانا ہوگا تاکہ یہ خطہ دوبارہ سے دہشت گردی کا مرکز نہ بن جائے۔ تو یہ اقوام متحدہ کا ایک بڑا گرما گرم اجلاس ہوا انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، جہاں پر ہمیں پاکستان، چائنا، رشیا ایک پیج کے پر نظر آئے۔ امریکہ نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا لیکن اس کی نفی کی ہے مندوب منیر اکرم صاحب نے، اور چائنا نے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں، ٹرمپ گو کے کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کو امریکی جو ویپنز ہیں وہ واپس کرنے ہوں گے، تو اس کے بعد کچھ صورتحال ہمیں بدلتی بھی نظر آئے گی، یا امریکہ پھر سے کوئی ڈرون پالیسی اپنی شروع کرے گا افغانستان کے اندر، جیسا کہ صومالیہ کے اندر ہوا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے فیصلے ایسے ہونے ہیں، لیکن آنے والا وقت اس صورتحال کو مزید واضح کرے گا۔